السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ اور آپ لوگوں کو اس ناول میں کون سا کپل اچھا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ اور ناول کیسی لگ رہی ہے، ناول میں کیا بات اچھی لگ رہی ہے، کہاں بور ہو رہا ہے، وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ لوگ۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ جس وقت اس کے روم میں داخل ہوا، اس وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ رات اس کی پوری زندگی پر محیط ہونے والی تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ تیزی سے گزرتی رات کی یہ چند گھڑیاں سیف کے لیے اب عمر بھر کا روگ بننے والی تھی۔ اس کی سلجھی سیدھی زندگی کو محبت کی الجھی راہوں کا مسافر بنانے والی تھی۔ واقعی انجان تھا۔ تبھی بنا سوچے سمجھے ایلین کے ہوٹل اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے چلا آیا۔ ہوٹل سے ایلین کے روم تک پہنچنا اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہ تھا۔ جانتا تھا کہ رات کی اس پہر ایک لڑکی کے روم میں جانا تھا، تبھی اس نے اپنے بندوں کو روم کے باہر ہی روک دیا اور بے حد خاموشی سے اندر روم میں داخل ہوا۔ اس کے سر پر ایلین سے بدلہ لینے کا جنون سوار تھا، مگر جس وقت ہوٹل کے اس چھوٹے سے لگژری روم میں داخل ہونے کے بعد سامنے بیڈ ایریا کی طرف گیا، بیڈ پر دراز ایلین پر نظر پڑتے ایک لمحے کو بری طرح لڑکھڑا گیا تھا۔ دل میں موجود غصے نے جیسے چپ کی ردا اوڑھ لی اور اس قدر تیزی سے دھڑکنا شروع کیا تھا کہ دھڑکنوں کے شور نے اسے مزید کچھ سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کے سامنے ایلین نہیں بلکہ ایک سوئی ہوئی قیامت موجود تھی۔ ایک طرف پڑے زمین بوس ہوتے کمفرٹر سے بے نیاز وہ کھلے بالوں میں پنک کلر کے سلیولیس ٹاپ اور پنک کیپری میں بیڈ پر بے ترتیبی سو رہی تھی۔ اس سلیپنگ بیوٹی کے سانچے میں ڈھلے وجود کے نشیب و فراز اس کے توبہ شکن حسن کے گواہ تھے۔ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا کہ بہک نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکی واقعی کسی بھی عابد و زاہد کے ایمان کو ڈگمگا سکتی تھی، تبھی وہ بھی بن پیے بہک گیا۔ آج تیسری بار وہ ایلین سے ملا، مگر پہلی اور دوسری ملاقات کے بعد اس تیسری ملاقات میں اس کے دل کو بری طرح جکڑ چکی تھی۔ وجہ شاید یہی تھی کہ پچھلی دو ملاقاتوں میں ایلین پر پڑنے والی اس کی نگاہ بس عام سی تھی، مگر اس تیسری ملاقات میں اسے عام سی نگاہ سے نہیں بلکہ ایک مرد کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے لیے سراپا امتحان بن گیا اور وہ اس کے قیامت خیز خوبصورت سراپے کو نگاہوں میں سموئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ پھر ایلین کے پاس بیڈ پر دراز ہوتے اس نے کروٹ لے کر بغور ایلین کو دیکھا تھا، ساتھ ہی نہایت نرمی اور آہستگی سے اس خوبصورت قیامت کو اپنے حصار میں قید کیا۔ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سائیڈ پر کرتے ہوئے سرسراتی انگلیوں نے ایلین کے شفاف گردن کو چھوا تھا، مگر تبھی وہ دھیرے سے کسمسائی اور اس کے چہرے کو دیکھتے سیف بھی چونک کر ہوش میں آیا، یہاں تک کہ ایلین کی آنکھیں کھولنے تک وہ اپنے چہرے پر موجود نرم گرم تاثرات کو مہارت سے چھپا گیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر و سپاٹ ہو گیا۔ پھر جب ایلین نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو شاکڈ رہ گئی۔ اسے جاگتے دیکھ سیف نے ایلین کے نرم و نازک وجود کے گرد اپنی نرم گرفت کو اتنا سخت کیا کہ اس کے حصار میں جکڑی ایلین نے چیخنے کے لیے منہ کھولنے سے پہلے اس کا ارادہ بھانپ چکے سیف نے فوراً ایک ہاتھ اس کے منہ پر جماتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ چپ! اگر چیخنے کی کوشش کی، یہ اوپر ہم نے اس سے پہلے سنا ہے، اس لیے میں ریڈ نہیں کروں گی۔ سیف نے مسکراتے ہوئے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا، مگر پھر ایلین کی خوبصورت آنکھوں کو دوبارہ سے دیکھنے کے چاہ میں اس نے ایلین کے لمبے کھلے گولڈن بالوں میں انگلیاں پھنساتے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ تبھی ایلین، جو سیف سے بہت زیادہ ہی خوفزدہ ہو چکی تھی، اس کے لبوں سے ایک بار پھر زوردار چیخ نکلی، جسے روکنے کے لیے اچانک سیف کا ہاتھ اٹھ گیا تھا اور تھپڑ کی صورت ایلین کے منہ پر پڑا۔ حسبِ توقع ڈر کر بالکل خاموش ہو گئی اور اس کی خوبصورت گرے گرین پھیلی ہوئی آنکھوں سے چھلکتی بے بسی دیکھ سیف کا دل ایک لمحے کو ان دو گہری گرین کلر جھیلوں میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹک کر ان ساحرانہ آنکھوں سے اپنی نگاہیں چرا لی اور ایلین کے بالوں میں پھنسا اپنا ہاتھ نکالتے اس کے منہ پر جمع دوسرا ہاتھ بھی ہٹا لیا۔ تم جانتی ہو، تم بہت خوبصورت ہو، مگر صنف نازک کی خوبصورتی کے ساتھ ہمیشہ میرا 36 کا آنکڑا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب تک بنا کسی دم چھلے کے آزادی خوشی سے زندگی گزارا ہوں۔ تمہارا ایمان کو ڈگمگا دینے والا حسن مجھے ایک لمحے کے لیے اپنے سحر میں جکڑ ضرور سکتا ہے، مگر باندھ نہیں سکتا کہ طوفانوں پر کتنے مضبوط بند باندھنے کی کوشش کی جائے تب بھی انہیں توڑ کر آگے بڑھ جاتی۔ اسی لیے میں بھی تمہارے حسن کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا، لیکن تمہیں اس کی داد ضرور دوں گا۔ سیف نے ایلین کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جھک کر جارحانہ انداز میں اس کے گال کو چھوا تھا، اور اس سے پہلے کہ ایلین مزید کچھ سمجھتی سیف نے ایک اسپرے اس کے منہ پر چھڑکا تھا۔ لمحوں میں ایلین کے پاس اس کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ وہ اس ہورو جیسے سراپے والی لڑکی پر کوئی بھی جائز حق نہیں رکھتا تھا، اور اس وقت وہ بے ہوش پڑی دنیا و مافیا سے بے خبر تھی۔ اس وقت اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی اس نے لب بھیجتے سرعت سے اپنا چہرہ دوسری طرف گھمایا اور اسے اپنی دسترس سے آزاد کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی اس نے ایک گہری
بھرپور سانس بھی لی۔ وہ لڑکی اپنے حسن سے واقعی بے پرواہ تھی یا بننے کی کوشش کرتی تھی، وہ اندازہ نہیں لگا سکا، اور سر جھٹکتے ہوئے ایک گہری سانس بھرتا ہوا پلٹ کر روم کے دروازے تک آیا۔ مس نکھت، صرف آپ اندر آئے۔ یہ بیڈ کے پاس بیگ پڑا ہے، اس میں سے کوئی مناسب لباس نکال کر اس لڑکی کو چینج کروائے، پھر نکلتے ہوئے نکھت کو آرڈر دے کر روم کا دروازہ بند کرتے باہر نکل گیا۔ اشرف، اس نے کھلے دروازے سے ایک بندے کو آواز دی، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد سب طرف اندھیرا چھا گیا۔ صرف سیف کے ساتھ موجود نکھت موبائل ٹارچ کی روشنی میں اس کی قیادت کرتی تیزی سے آگے آگے چلی تھی، مگر لابی سے نکلتے روشنی بھی بند ہو چکی تھی، جبکہ ہوٹل میں اتنی دیر میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی، مگر کیونکہ وہ سب اس طرح کے کاموں میں مہارت رکھتے تھے، تبھی پلک جھپکتے سب کے بیچوں بیچ سے نکلتے ہوئے اندھیرے میں ہوٹل سے غائب ہو گئے۔ وہ جو ہاسپٹل کے باہر علاء کی بے تکی دھمکی سن کر سرتاپا سلگ اٹھا تھا، ماما جان کے پاس روم میں آنے کے بعد بھی، پاپا سے باتیں کرنے کے دوران بھی اس بدتمیز لڑکی کا مطمئن انداز دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں پیچتاب کھاتا رہا۔ کتنی ظالم اور بے حس تھی وہ، جو بڑی آسانی سے اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی۔ وہ بھی کب؟ اپنے درمیان ساری دوریاں سمٹنے کے بعد، حجاب کے سارے پردے اٹھنے کے بعد، ایک دوسرے کی رگ و جان میں سمانے اور مدغم ہو جانے کے بعد۔ ہاں، وہ من وہ تو کا فرق مٹا کر ایک ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود اس گھمنڈی بے حس لڑکی کے لیے ارتضیٰ سے دور ہو جانا کس قدر آسان تھا، مگر ارتضیٰ کے لیے قطعی ناممکن سی بات تھی۔ ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا انہیں ملے ہوئے، صرف 5 دن۔ ارتضیٰ کے لیے ان 5 دنوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ گزری 4 راتیں ایسے سہانے خواب جیسی تھی جیسے کہ طلسم میں اس کی پوری ذات جکڑی جا چکی ہو۔ کتنا انوکھا اور فرحت بخش احساس تھا، جس سے وہ اب زندگی بھر نکلنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے علاء کی دھمکی سن کر بری طرح ٹینشن میں آ چکا تھا۔ اعصاب پر جیسے کسی نے ڈھیروں بوجھ رکھ دیا، مگر دوسری طرف پرواہ کسے تھی؟ تو بڑے مطمئن سے انداز میں ریلیکس سی بیٹھی نور کے ساتھ باتیں کری تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں خود سمیت ایفا اور اشال کی کارکردگی کے قصے بھی انہیں سنائی تھی۔ ارتضیٰ اسے غصے سے گھورتے سرتاپا سلگ رہا تھا۔ پاپا، گھر سے ہم لوگ ٹفن لائے تھے، مگر ہمارے آنے سے پہلے امی جان اور پھپھو وغیرہ چلی گئی۔ یقیناً آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، چلیں ہم لوگ کھانا کھاتے، باقی جس نے کھانا ہو آ جائے۔ ارتضیٰ نے باپ سے کہتے ایک گھورتی نگاہ لیب پر ڈالی اور بنا اس سے مخاطب اسے بھی کھانے پر انوائٹ کر لیا تھا، جو سائڈ ٹیبل پر رکھی نور کی دوائیوں کو اٹھا اٹھا کر بغور اسے دیکھی تھی جیسے نور کی اصل ڈاکٹر وہی ہو۔ جبکہ نور نے بیٹے کی بات سن کر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور اشارے سے اسے ارکم ملک کا دھیان رکھنے کو بھی کہا، جو مزمل سے انداز میں سامنے پڑے صوفے پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ پاپا چلیں کھانا کھائے آ کر، مجھے پتا ہے آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے بیٹا، تم اور علاء کھا لو، ارکم ملک نے ہولے سے مسکراتے کہا۔ واقعی ان کی بھوک پیاس بھی جیسے ختم ہو گئی تھی، مگر ارتضیٰ کے شدید اصرار پر وہ ہاتھ دھونے باتھ روم کی جانب بڑھ گئے۔ علاء نے جلدی سے ٹفن کھول کر صوفے کے آگے پڑی ٹیبل پر کھانا چن دیا۔ بھوک اس سے بھی لگ رہی تھی، صبح مہمانوں کے چکر میں اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ ارتضیٰ بھی ہاتھ دھو کر صوفے پر آ بیٹھا، پھر ان تینوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد ارتضیٰ چائے لینے کے بہانے باپ کو لے کر کینٹین کی طرف چلا گیا۔ ارکم ملک بھی خاموشی کے ساتھ روم سے باہر نکلے، پھر وہ دونوں باپ بیٹا ہاسپٹل کی کینٹین میں آ بیٹھے۔ اب بتائیں، کیوں اتنے اپسیٹ ہے؟ ہمارے آنے سے پہلے بھی شاید آپ دونوں روتے رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ نور مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے ارتضیٰ، ارکم ملک نے اپنی جھکی نظر اٹھا کر تھکے تھکے انداز میں بیٹے کو بتایا، ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے نہ چاہتے بھی ایک انجانا سا آنسو ٹوٹ کر ارتضیٰ کے ہاتھ پر گرا۔ ارتضیٰ باپ کو روتے دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا ممکن ہے؟ اولاد بس ماں کے لیے ہی مضبوط سہارا نہیں ہوتی، باپ کا بھی بازو ہوتی ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ماما جان اس وقت غصے میں ہے، اسی لیے ایسا کہہ رہی، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ خود بھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ اتنا میں ان کو جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اور ان کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا، اور نہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ آپ دونوں کے درمیان کا معاملہ ہے، مگر ہاں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک بار پھر میں آپ کو 15 سال پہلے والی اذیت سے نہیں گزرنے دوں گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہمارے لیے آپ تینوں بہت اہم ہیں۔ اللہ رہتی زندگی تک آپ تینوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آپ نے شاید دھیان نہیں دیا ہوگا، مگر آپ کو یوں پریشان دیکھ کر امی جان بھی بہت ٹینشن میں ہے۔ اشان مجھے بتائی تھی کل پوری رات وہ ایک پل کو بھی نہیں سوئی، بس ماما جان کے لیے روتی رہی۔ آپ ماما جان کی وجہ سے اس وقت سب بھولے ہوئے ہیں، مگر اس وقت امی جان بھی آپ دونوں کے ساتھ سفر کریں۔ آپ خود کو سنبھالیں اور امی جان کا بھی خیال رکھیں۔ ماما جان کی طرف سے اتنی ٹینشن مت لیں، وہ اب ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنے کے لیے ہم سب موجود ہیں، انہیں سنبھال لیں گے۔ آپ اپنا اور امی جان کا بھی سوچیں، اور اب آپ بالکل بھی اپسیٹ نہ ہوں، پرومس کریں مجھ سے۔ ارتضیٰ نے بے حد خوبصورت انداز میں باپ کو سمجھاتے ان کے سینے پر رکھا بوجھ جیسے لمحوں میں اتار پھینکا۔ ارکم ملک آنکھوں میں نمی لیے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جس کی ننھی سی ذات پر ظلم توڑتے وہ اپنی وقت کے فرعون بن بیٹھے تھے۔
اس معصوم کے ساتھ اس وقت انہوں نے وہ انسانیت سو سلوک کیا تھا جب وہ خود اپنے لیے لڑنے لائق نہ تھا، اپنی ذات کی صفائی پیش نہیں کر سکتا تھا، اس وقت خود بے حد کمزور تھا، مگر انہوں نے باپ ہونے کے باوجود اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہ رکھی تھی، یہاں تک کہ اس پر کس قدر رقیق گھناؤنا الزام لگائے۔ اب ان کا وہی کمزور بیٹا جب خود جوان مضبوط توانا ہو گیا تھا تو اس نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اسی ظالم باپ کا اس کڑے وقت میں ساتھ دیا جب وہ خود کو کمزور سمجھنے لگے تھے۔ وہ مشکل میں ان کا سہارا بن گیا۔ ارکم ملک نے اپنے ہاتھ پر رکھے ارتضیٰ کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر واہلیانہ انداز میں چوم لیا۔ ان کے والدین نے ٹھیک کہا تھا کہ ارتضیٰ ان کے لیے بہت مبارک تھا۔ آئی لو یو میری جان، تم میرے لیے واقعی اللہ کی طرف سے انعام ہو۔ میری رادیہ کی کسی نیکی کا صلہ تمہاری آمد نے پہلے کی طرح اب بھی مجھ گنہگار پر خوشیوں کے دروا کر دیے ہے۔ اللہ تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں عطا کرے، کوئی بھی غم تمہیں چھو کر نہ گزرے، آمین۔ انہم آنکھوں سے مسکراتے بولے۔ ارتضیٰ باپ کی محبت پر جیسے نہال ہو گیا۔ تھینکس پاپا، ویسے باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر آپ کے آئی لو یو پر ماما جان اور امی جان کا حق ہے۔ مجھے آئی لو یو بولنے کے والی آلریڈی میرے پاس موجود ہے، الحمدللہ۔ وہ شرارت سے مسکراتے باپ کو چھیڑنے لگا اور ارکم ملک اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس دیے۔ بدماش! ارکم ملک اس کے سر پر چپت لگا کر بولے اور ارتضیٰ بھی باپ کو ہنستے دیکھ کر شکر کی سانس لیتے ہوئے مسکرا دیا۔ پھر وہ چائے پینے کے بعد علائے کے لیے چائے لیتا ہوا ارکم ملک کے ساتھ کینٹین سے نکل کر دوبارہ وارڈ میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ساحر شیرازی بھی نور کو دیکھنے چلے آئے اور کافی دیر ارکم ملک ارتضیٰ کے ساتھ بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ ارتضیٰ اور علاء یکے بعد دیگرے ملنے والوں کی آمد کی وجہ سے رات تک ہاسپٹل میں ہی رکے رہے۔ ارتضیٰ کا ارادہ بھی رات کو علاء کے ساتھ ماں کے پاس رکنے کا ہی تھا، اسی لیے اس نے نور کو دیکھنے آئے افتخار شاہ، ذوالفقار شاہ اور سب کو واپس بھیج دیا تھا۔ ان کے جاتے اکمل صاحب کے ساتھ انیلا اور سمیر بھی ہاسپٹل چلائے۔ وہ بھی سب کی طرح فیصل آباد پہنچ کر نور کے ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی دوبارہ آئے تھے۔ سمیر نے آتے ارتضیٰ کو خوب ڈانٹا اور انیلا نے تو باقاعدہ علاء کے سامنے اس کے استاد محترم کے دونوں کان پکڑ کر کھینچ ڈالے جس نے انہیں نور کے ایکسیڈنٹ کی خبر نہ دی تھی۔ پھر رات میں ہی عفا اور سب لوگ شرینہ کے ساتھ آ گئے۔ عفا بھی رات نور کے پاس ہی رکنا چاہتی تھی مگر ارتضیٰ نے منع کر دیا۔ ارتضیٰ اور علاء رات کو نور کے پاس رکنے لگے تھے مگر پھر اچانک ارتضیٰ کو اس کے ایک خاص نمبر سے بے حد ضروری کال آنے لگی جسے سننے کے بعد وہ غصے سے کھول اٹھا۔ اس کا ہاسپٹل میں رکنے کا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے ازراق اور سمیر کے ساتھ علاء سمیت انیلا، عفا اور اشال کو بھی واپس گھر بھجوا دیا اور نور کے پاس ہاسپٹل میں شرینہ اور حفصہ بیگم کے پاس ارکام اور عزیر کو چھوڑ کر وہ خود ایک نمبر ڈائل کرتا ہوا آندھی طوفان کی طرح کہیں جانے کے لیے نکل گیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ اور اشال اپنے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے کام بھی بڑھ گیا تھا۔ علاء تو لنچ تیار ہوتے ارتضیٰ کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی تھی جبکہ وہ اور اشال تمام مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر فارغ ہوئی تھی کہ تبھی حفصہ بیگم یہ لوگ آ گئے۔ ایک بار پھر ان سب کو کھانا دے کر اس نے اشال کے ساتھ لنچ کر لیا۔ ارحم ملک، زارون، ذوالفقار شاہ، ازراق اور ارکام ابھی تک سو رہے تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد اشال نے بسد اسرار ہاسپٹل سے آئے سب لوگوں کو بھی سونے بھیج دیا اور خود عفا کو ساتھ لیے واک کے نام پر پورے گھر میں گھومنے کے بعد پچھلے آنگن میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ان دونوں نے پہلے مشعل اور پھر صحابیہ کو کال کی، پھر زورین سے بات کرنے کے لیے زیب کے نمبر پر کال کی مگر زیب کا نمبر مسلسل بزی آ رہا تھا۔ ابھی انہیں آنگن بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی کہ آنگن میں کھلتی اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے ازراق نے اشال کو وہاں بیٹھے دیکھ لیا اور اسے آواز دے کر اوپر بلا لیا۔ اشال ازراق کی آواز سن کر منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عفا بھی اس کے ساتھ ہی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارتضیٰ کے بعد ازراق بھی اٹھ گیا تھا مگر ارکام نہ جانے کون سے گدھے گھوڑے بیچ کا سو رہا تھا جو ابھی تک اس کے اٹھنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ عفا سوچتی اشال کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی آئی۔ اشال اپنے بیڈ روم میں چلی گئی اور عفا اپنے۔ اتنی دیر ہو گئی سوتے ہوئے، کوئی ٹائم ٹیبل کا خیال ہے یا نہیں؟ ابھی اتنا لمبا سو رہے، رات کو رت جگا ہوگا، نہ ناشتہ کیا نہ کھانا کھایا۔ جناب کو سونے سے ہی فرصت نہیں۔ منہ بنا کر بڑبڑاتی ہوئی بیڈ پر سوئے ارکام کے پاس چلی آئی۔ کتنا سوئیں گے؟ ہم بھی رات کو بے آرام ہو رہے مگر صبح سے اب تک لیٹنا بھی نصیب نہیں ہوا اور آپ کی نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ اٹھے اب کھانا کھا لے۔ آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بیڈ پر الٹے پڑے ارکام کا کندھا ہلاتے بولی مگر تبھی ارکام نے کروٹ لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس اچانک حملے سے سیدھی اس پر جا گری۔ اف! عفا جانو، تم نے خود کو کتنے مسالے ڈال کر میرینیٹ کیا ہے؟ اس وقت تمہارے پاس سے لہسن ادرک کے ساتھ ہلدی، مرچ، دھنیا، میتھی اور کیوڑے سمیت ملٹیپل آئٹمز کی خوشبوئیں ایک ساتھ آ رہی ہیں۔
ارقام نے خود کو گھورتی افا کی ناک کو بھی شرارت سے کھینچتے ہوئے کہا، تو کس نے کہا آپ میری ملٹیپل خوشبوؤں سے مستفید ہو؟ کچن میں تھی، صبح سے تو مسالوں کی خوشبو آئیں گی نا؟ کسی باغیچے میں تو بیٹھی نہیں تھی جو میرے پاس سے پھولوں کی خوشبو آئیں گی؟ اب جلدی سے اٹھے، کھانا کھا لیں، اتنا لمبا سوئے ہیں۔ مجھے اور اشال کو دیکھے ایک پل کو آرام نصیب نہیں ہوا، اوپر سے مجھے نور خالہ کی وجہ سے اور ٹینشن ہو رہی۔ آپ جلدی سے کھانے سے فری ہو جائے، پھر مجھے بھی ہاسپٹل لے چلے۔ الائر رشت تو جا بھی چکے ہیں، مجھے بھی اس وقت خالہ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ خود کو شرارت سے دیکھتے ارقام کی نظروں سے خائف ہوتی افا جلدی سے اس کے پاس اٹھتے ہوئے بولی، مگر ارقام نے ایک بار پھر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بالکل نہیں، میری بھائی سے بات ہو چکی ہے، ماما جان ٹھیک ہے، اب تم ابھی نہیں، شام تک میرے ساتھ چلنا، اس وقت کچھ دیر سو جاؤ، پھر رات کو ہاسپٹل سے ہی ہم ساتھ ایئرپورٹ بھی چلیں گے۔ ایلین امریکہ جا رہی ہے، اس کی فلائٹ ہے صبح کی، اسے سی آف کرنا ہے۔ ارقام نے افا کے چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے کہا تھا۔ افا کو ایک بار پھر ایلین کا نام سن کر کل ہاسپٹل والا منظر یاد آیا۔ کل ایلین ہاسپٹل کس کے ساتھ آئی تھی؟ وہ ارقام کے شرٹ کے کھلے بٹن بند کرتے بولی، وہ میرے ساتھ آئی تھی۔ ارقام نے بنا افا کے لہجے پر دھیان دیے اپنی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتا افا کا ہاتھ تھام لیا، مگر جہاں تک مجھے یاد ہے ایکسیڈنٹ سے کچھ دیر پہلے آپ میرے پاس سے گھر جانے کے لیے نکلے تھے، پھر ایلین آپ کو کہاں ملی؟ میں گھر جانے کے لیے نکلا تھا، مگر گاڑی میں بیٹھتے مجھے ایلین کا خیال آیا تو میں نے اسے کال کر لیا۔ اسے شاپنگ پر جانا تھا، ہم سب کے گفٹ خریدنے، اسی لیے اس نے مجھے ہوٹل بلا لیا تھا۔ میں اس کو شاپنگ کروانے کے لیے بھی لے گیا تھا، وہیں مجھے بھائی کی کال آئی کہ ماما جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو میں گھبراہٹ میں اسی وقت ایلین کو ساتھ لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ تب اتنا وقت نہیں تھا کہ پہلے اس کو ہوٹل چھوڑتا پھر ہاسپٹل جاتا۔ ارقام نے اس بار افا کی پیشانی چھوتے ہوئے من اسے سب سچ بتا دیا۔ اسے بھی کل ہاسپٹل میں افا کی حیرت بھری سوالی نظر یاد تھی، تبھی اس نے وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، میرے ساتھ پڑھنے والوں میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں، کلاس میٹ ہونے کے ناطے ظاہر سی بات ہے میں سب سے بات چیت بھی کرتی ہوں۔ ابھی میری اسٹڈی چل رہی ہے، مگر جب دوران تعلیم ہی اچانک میری شادی فکس ہو گئی، سب لوگ حیرت کے ساتھ خوشی کا اظہار بھی کرنے لگے۔ اپنے تو میرے بنا کہے سب نے خود ہی انوائٹ بھی کر لیا۔ یہ بات جب میں نے خوشی خوشی آ کر نور خالہ کو بتائی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اپنے دوستوں کو صاف جواب دے دو۔ انہوں نے کہا شادی میں بس کچھ ایک لڑکیاں کو بلا لو، کافی ہے، مگر لڑکا کوئی نہ ہو۔ سنجیدگی سے بولتی افا اچانک رکی اور اس نے گردن گھما کر خود کو حیرت سے دیکھتے ارقام پر ایک نظر ڈالی۔ مگر ماما جان نے کیوں منع کیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کل تو کو ایجوکیشن میں پڑھنے والوں کے لیے لڑکا اور لڑکی والا کانسیپٹ ویسے بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ماما جان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تم مجھ سے کہتی، میں ماما جان سے بات کر لیتا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بالکل، میں نے بھی خالہ سے یہی کہا کہ میں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہوں، تو اگر میرے ساتھ پڑھنے والے لڑکے میری شادی میں شامل ہو بھی جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور انہیں پسند نہیں تو میں آپ سے اجازت لے لیتی ہوں، مگر پھر بھی خالہ نے مجھے روک دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر بھی نہ کروں۔ افا نے دوبارہ سے ارقام کو سنجیدگی سے جواب دیا، مگر کیوں؟ خالہ میری کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے شروع سے خلاف تھی، مگر میرٹ کی بنیاد پر مجھے ایک کو ایجوکیشن یونیورسٹی میں ہی ایڈمیشن ملا، اسی لیے چپ ہو گئی۔ پھر شادی پر بھی انہوں نے مجھ سے صاف طور پر کہہ دیا کہ کوئی لڑکا میری طرف سے مدعو نہ ہو، کیونکہ اپنے شوہر کے سامنے میں کسی غیر لڑکے سے میزبان کے طور پر ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے اچھی نہ لگوں گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھلے ہی آپ امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، مگر پھر بھی بیوی کے لیے ہر مرد کی سوچ روایتی ہوتی ہے، آپ کو یہ سب پسند آئے گا نہ اس گھر کے دوسرے مردوں کو۔ افا کی باتوں پر ارقام خاموشی سے اس کا سنجیدہ انداز دیکھتا رہا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں یہی ڈبل سٹینڈرڈ رائٹ ہے۔ دین نے میاں بیوی کو برابر کے حقوق دیے ہیں، ان کے لیے قوانین بھی ایک جیسے، مگر اس کے باوجود یہاں ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے اس کے محرم کے سوا ہر مرد، چاہے وہ اس کے ساتھ پڑھنے والا ہو، ساتھ کام کرنے والا ہو یا کوئی دور کا رشتہ دار ہو، اسے لوگ غیر کہہ کر عورت کو اس کی حد بتا دیتے ہیں، مگر مرد کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی، اس کے لیے تو دوسری غیر عورتیں غیر ہو کر بھی غیر نہیں ہوتی۔ کہیں وہ ساتھ پڑھنے والیوں کو صرف دوست کہہ کر خود کو جسٹیفائی کر لیتا ہے، کہیں ساتھ کام کرنے والیاں اس کے لیے کالیگ ہو جاتی ہے، اور کہیں وہ رشتہ دار لڑکیوں کے لیے کزن کا مارجن لے کر بری ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کی پکڑ کرنے کے لیے ہر جگہ پر چوکیداروں کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس بار بھی سنجیدگی سے بولتی ارقام کو بہت کچھ سمجھا گئی، جسے سن کر ارقام کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ بس میری دوست افا، اینڈ نتھنگ ایلس، اوکے؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر کمفرٹر طے کرتی افا کو دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، ان کے لیے قوانین بھی ایک جیسے ہیں، مگر اس کے باوجود یہاں ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے اس کے محرم کے سوا ہر مرد، چاہے وہ اس کے ساتھ پڑھنے والا ہو، ساتھ کام کرنے والا ہو یا کوئی دور کا رشتہ دار ہو، اسے لوگ غیر کہہ کر عورت کو اس کی حد بتا دیتے ہیں، مگر مرد کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی، اس کے لیے تو دوسری غیر عورتیں غیر ہو کر بھی غیر نہیں ہوتی، کہیں وہ ساتھ پڑھنے والیوں کو صرف دوست کہہ کر خود کو جسٹیفائی کر لیتا ہے۔
کہیں ساتھ کام کرنے والیاں اس کے لیے کولیگ ہو جاتی ہے اور کہیں وہ رشتہ دار لڑکیوں کے لیے کزن کا مارجن لے کر بری ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کی پکڑ کرنے کے لیے ہر جگہ پر چوکیداروں کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس بار بھی وہ سنجیدگی سے بولتی ہوئی ارقام کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی، جسے سن کر ارقام کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بس میری دوست تھی فا، اینڈ نتھنگ ایلس، اوکے؟ وہ بیڈ سے اتر کر کمفرٹر طے کرتی فا کو دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ اسی سال نیو سیشن میں لیٹ ایڈمیشنز کے بعد کچھ ایک لڑکوں میں سے ایک کو میرے بنائے اسائنمنٹ چاہیے تھے۔ وہ لوگ یہاں لاہور کے نہیں ہیں، اسی لیے ایک سستے سے ہوٹل میں رہتے۔ میں نے ان لوگوں کی ہیلپ کرتے اپنے اسائنمنٹ ان میں سے ایک لڑکے کو اٹھا کر دے دیے، مگر پھر وہ لوگ ایک ہفتے کے لیے غائب ہو گئے۔ میں سخت پریشان ہونے لگی کہ میری اتنی محنت سے بنائے اسائنمنٹ لے کر وہ لاپتہ ہو گئے۔ ایک دن سوچا کہ چلو ہوٹل کا ایڈریس پتہ ہے، جا کر لے لیتی ہوں، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ وہ غیر ہے۔ ایسے کیسے منہ اٹھا کر ان کے ہوٹل پہنچ جاؤں؟ میرے لیے وہ اسائنمنٹ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ان کے لیے میں اپنی حد بھول جاؤں۔ میں اگر اس ہوٹل میں جاتی تو میں خود جانتی تھی کہ میری نیت کیا تھی۔ وہ لڑکے جانتے تھے کہ میں نے ان کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی، مگر مجھے ہوٹل میں ان کے ساتھ دیکھنے والے لوگ نہیں جانتے تھے کہ ہم کون تھے یا ہماری نیت کیا تھی۔ وہ لوگ صرف مجھے لڑکی اور ان لڑکوں کو لڑکا سمجھ کر ہی جج کرتے۔ اب میں ایک ایک کو پکڑ کر تو وضاحت دینے سے رہی کہ ہم جسٹ کلاس میٹس ہیں، اسی لیے میں نے ان لڑکوں سے ملنے بس اپنے کام سے آئی ہوں۔ میں نے اپنی حد کو دوستی کے نام پر بھی بھولنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی شادی پر بھی میں نور خالہ کی بات سے بھلے اتفاق نہیں کرتی تھی، مگر پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو سمجھ آیا کہ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے۔ میرے دوست اگر میری شادی پر آتے تو میری وجہ سے آتے، اسی لیے کسی رشتہ دار کے ہاتھ میں ان کی ذمہ داری سونپنے کے بجائے ان کی موجودگی تک مجھے ان کے ساتھ رہنا تھا کہ بیچارے رشتہ داروں کو کیا جانتے تھے۔ خود سوچے کہ اچھا لگتا کہ میں اپنی شادی پر آپ کو اکیلا چھوڑ کر اپنے دوستوں کا گروپ لیے پورے ہال میں گھومتی پھرتی۔ ارقام اور ایلین پر چوٹ کی گئی تھی، یا پھر آپ کو بھلا کر ان کے ساتھ ایک جگہ بیٹھی رہتی؟ بالکل نہیں۔ اپنی شادی یا ولیمے کا دن میرے لیے اتنا ہی خاص تھا جیسے آپ کے لیے تھا۔ وہ دن ہم دونوں کا تھا۔ میں اپنے اتنے اسپیشل دن میں کسی دوسرے کے نام کیوں کرتی؟ یہ تو مجھے بالکل زیب نہیں دیتا، اسی لیے میں نے خود کو سمجھا لیا کہ میرے لیے میری شادی اور شوہر زیادہ اہم ہے۔ میں نے اپنی حد میں رہ کر آپ سمیت کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دیا، نہ دوستوں کو۔ کبھی خود کے ساتھ اتنا انوالو کیا کہ ان کے سامنے اپنوں کو بھلا دوں، ضرورت پڑنے پر یا کسی دوست کی خواہش پر اس سے ملنے ہوٹلوں میں پہنچ جاؤ۔ خیر آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لاتی ہوں، پھر ہاسپٹل چلیں گے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، رات کو ایلین کو سی آف کرنے ایئرپورٹ بھی جانا ہے۔ ایفا نے مصروف سے انداز میں بولتے ہوئے ایک نظر ارقام کے چہرے پر ڈالی جو ششدر سا بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شوہر کو جو سمجھانا چاہتی تھی سمجھا چکی تھی، تبھی پلٹ کر روم سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ساحر شیرازی دن میں ہاسپٹل میں نور اور ارقم ملک سے ملنے کے بعد شام کو ذوالفقار شاہ سے ملنے ملک ہاؤس چلے گئے تھے، اور بھائی سے مل کر کچھ دیر پہلے ہی سیالکوٹ کے لیے نکل گئے۔ سارم اور سیف کا کام بھی اب یہاں رہتا تھا، تبھی وہ دونوں واپس نہیں گئے تھے۔ باپ کے جانے کے بعد سیف تو کسی کام سے باہر چلا گیا اور سارم اپنے جم چلایا۔ سب کے جاتے اس کا پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا، ایکسرسائز میں بھی دل نہیں لگا۔ تبھی اس نے کچھ سوچتے اپنے فون پر ایک نمبر ڈائل کیا اور دونوں کانوں میں ایئرپورٹ لگاتے ہوئے وہ فون ایک طرف پڑے اسٹول پر رکھ کر پنچنگ بیگ کے سامنے چلایا۔ ہاتھوں میں گلوز پہنتے ہوئے منتظر نظروں سے اپنے فون کو دیکھے جا تھا۔ اسے بس دوسری طرف سے کال پک ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ آج پہلی بار اس نے یہ نمبر ڈائل کیا تھا۔ تبھی ایکسائٹمنٹ بھی زیادہ ہو رہی تھی، مگر اتنی بس جانے کے باوجود کوئی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ سارم نے جھنجلا کر پنچنگ بیگ پر ایک زوردار پنچ مارا، اور اس سے پہلے کہ وہ دوسرا پنچ اپنے فون پر مارتا اسے توڑ دیتا، دوسری طرف سے کال پک کر لی گئی۔ شکر ہے نیا فون ٹوٹنے سے بچ گیا۔ اس زیر لب بڑبڑایا، السلام علیکم۔ اس نے نہایت ہی شرافت سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دوسری طرف سے قدرے بھاری آواز میں جواب دیا گیا۔ سارم نے بے اختیار ٹریڈ مل کے سامنے والی دیوار پر لگے کلاک پر نظر ڈالی۔ 10:30 بجے تھے، یعنی میڈم کی آدھی رات ہو گئی تھی۔ شاید لیٹ فون اٹھانے کی وجہ بھی یہی تھی۔ دیسی نمونے، کیسے ہو تم؟ سارم نے جان بوجھ کر شرارت سے کہا۔ بدتمیز انسان، خبردار جو ہمیں فضول ناموں سے بلایا تو، اور ہمیں کل ہی آپ نے رخصت کیا ہے۔ الحمدللہ، ہم جیسے کل تھے ویسے اب بھی ہیں۔ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کو اس وقت کال کر کے ہماری خیریت پوچھنے کی ضرورت تھی، تڑک کر بولتی سارم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ یار، ایک چیز ہوتی ہے جسے حس لطیف کہتے ہیں، یہ میرے جیسے کچھ ایک خوش مزاج بندوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے الحمدللہ، اور تمہارے جیسے نمونوں کے اندر اسے جگانے کے لیے خاصی محنت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، دھیرے دھیرے میں تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دوں گا۔ وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ زور زور سے پنچنگ بیگ پر پنچز مارتے بولا۔ اچھا، اپنے جیسا بنائیں گے؟ مطلب دھیرے دھیرے ہمیں بھی گنڈا گردی سکھائیں گے تاکہ ہم بھی گن لے کر کبھی لوگوں کو اور کبھی ان کے کتوں کو مارتے پھریں؟ واؤ!
یہی آپ کی لطیف حصہ ہے۔ وہ اس بار پوری طرح فارم میں آ چکی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ دوسری طرف کوئی عام بندہ نہیں بلکہ ساحر شیرازی تھا۔ بالکل اسی گنڈے کو تمہارے بابا نے تمہارے لیے چنا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہی انسانوں اور کتوں کو مارنے والا گنڈا تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، ورنہ صاحب الیاس کی زبان کی تیروں سے تو صرف لوگوں کے دل گھائل ہو سکتے ہیں، انسان اور کتے نہیں۔ رات کے اس پر آپ نے ہمیں یہ سب سنانے کو کال کیا ہے، مگر ایک بات کان کھول کر سن لے اور اسے اپنے دماغ کے ہر کونے میں فٹ کر لے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ یہ ٹیلی فونک رابطے قائم کرنے کی سوچ ہے تو اس سوچ کو آج ہی چولہے میں ڈال کر آگ لگا دیں۔ ہم سے فضول کام نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان بےہودگیوں کی ہمیں اجازت ہے، اس لیے ہم سے ایسی کوئی بھی امید مت رکھیے گا۔ ویٹ مس صاحب الیاس، تمہیں نہیں لگتا کہ تم بہت زیادہ بول رہے ہو؟ صارم نے تمہیں شرف قبولیت بخشا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ اپنے ساتھ اس ٹون میں بات کرنے والے کا میں منہ توڑ دیا کرتا ہوں۔ شکر کرو کہ تم میری زندگی میں میری بن کر شامل ہونے جا رہی ہو، تبھی تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ لیکن ہاں، تمہاری اس بات کو یاد رکھوں گا کہ تمہیں بےہودگیاں پسند ہے اور نہ ہی ٹیلی فونک رابطے، اسی لیے بے فکر ہو۔ اب میں تم سے کوئی رابطہ نہیں کروں گا، بلکہ تم خود مجھ تک پہنچنے کا سفر اپنی مرضی سے طے کرو گی۔ صارم نے جھنجلا کر ایک زوردار پنچنگ بیگ پر مارا۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا، تب اس نے دونوں گلوز بھی اتار کر سامنے دیوار پر کھینچ مارے اور اس کے بعد اپنے کان پر ہاتھ مارتے ہوئے ایئرپورٹس کے ذریعے کال ڈسکنیکٹ کر دی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایئرپورٹس نکال کر دور اچھالتا، اس کا فون دوبارہ بجنے لگا تھا۔